میں اور رانا صاحب برابر چل رہے تھے جبکہ اکرم ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ میں نے علی کے گھر کے دروازے پر دستک دی اور دروازے کے تختے کو دھکیل کر اندر داخل ہو گئے۔ رانا صاحب بھی میرے ساتھ ہی تھے۔ اندر پہنچے تو میرے اور اکرم کے ساتھ رانا صاحب بھی دہل گئے۔ علی کے باپ کی حالت ہماری توقعات سے بھی زیادہ خراب تھی۔ گاؤں کے ایک دو آدمی اس وقت بھی ان کی دیکھ بھال میں مصروف تھے۔ ان کو بہت تیز بخار تھا اور وہ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں تھے۔ کبھی کبھی ان کے منہ سے ایک آواز نکلتی جو کبھی کسی کی سمجھ میں آ جاتی تو کبھی نہ آتی۔ رانا صاحب وہاں چند منٹ کھڑے رہے، پھر ان سے رہا نہ گیا اور وہ دوسروں سے بولے، ڈاکٹر کو بلاؤ، جلدی سے کسی ڈاکٹر کو بلاؤ۔ میں نے کہا، آپ نے سنا نہیں چاچی کی زبان سے کیا لفظ نکل رہا ہے؟ چاچا کسی ڈاکٹر سے نہیں بلکہ اس انسان کی آمد سے ٹھیک ہوگا جس کا نام اس وقت چاچی کی زبان پر ہے۔ کس کا نام ہے ان کی زبان پر؟ رانا صاحب بے اختیار پوچھ بیٹھے تھے۔ اس سوال پر میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، علی کا نام، ان کے اکلوتے بیٹے کا نام۔ اگر آپ چاہیں تو آپ بھی سن سکتے ہیں۔ میری یہ بات سن کر رانا صاحب خجل سے ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر آ گیا۔ اس نے ہم سب سے ایک طرف ہونے کو کہا اور خود چاچے کے علاج میں جھک گیا۔ اگرچہ رانا صاحب کسی بھی لحاظ سے ہمارے سرپرست نہیں تھے، نہ ہی ہماری مدد کرنا ان کے فرائض میں شامل تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ جب وہ علی کے باپ کی حالت دیکھیں گے تو ان کے لیے شہر جانا مشکل ہو جائے گا۔ پھر وہ اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہماری مدد کرنے پر خود ہی راضی ہو جائیں گے۔ وہ تھے ہی ایسے اور ان کی اس فطرت سے میں اچھی طرح واقف تھا۔ اسی لیے میں نے ان کے مسلسل انکار کے بعد ان پر یہ داؤ چلانے کا فیصلہ کیا تھا اور مجھے امید تھی کہ میں اس میں 100% کامیاب رہوں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ رانا صاحب جب علی کے باپ کے گھر سے میرے ساتھ باہر آئے تو میری طرف دیکھ کر بولے، تمہارے گاؤں کا تھانہ کس طرف ہے؟ ان کی یہ بات سن کر اکرم تو حیران ہوا، لیکن میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اب رانا صاحب کا ساتھ میسر آنے کے بعد یہ معاملہ اتنا مشکل نہیں رہے گا۔ اگر ہماری ٹکر چودھری سے تھی تو ہمارے ساتھ بھی اب رانا صاحب جیسی مضبوط آسامی تھی۔ رانا صاحب جو کئی منسٹرز کو جیب میں لے کر گھومتے تھے، چودھری کی پہنچ اگر ڈویژن کی سطح تک تھی تو رانا صاحب کے ہاتھ اسمبلی تک پہنچے ہوئے تھے۔ میں نے رانا صاحب سے کہا کہ سب سے پہلے چوپال میں چل کر کچھ صلاح مشورہ کر لیا جائے کہ تھانے میں کس طرح بات کرنی ہے، کیونکہ تھانے میں اس وقت چودھری کا نمک خوار تھانے دار بیٹھا ہوا تھا۔ میری یہ بات سن کر رانا صاحب مسکرا دیے۔ یار، اگر ایک گاؤں کے تھانے میں جانے کے لیے مجھے بیٹھ کر صلاح مشورہ کرنا پڑے تو پھر لعنت ہے میری ہائی فائی اپروچ پر۔ چلو یار، دیکھتے ہیں کیا بلا بیٹھی ہے جس سے اتنے ڈر رہے ہو تم دونوں۔ اکرم مجھ سے بھی زیادہ حیران تھا۔ آخر وہ بولا، جناب، مانا کہ صلاح مشورے کے لیے آپ چوپال تک نہیں جانا چاہتے، لیکن اپنی گاڑی کے لیے تو آپ کو بہرحال چوپال تک جانا ہی پڑے گا۔ اور رانا صاحب کھل کر ہنس دیے۔ چوپال پر پہنچ کر ہم گاڑی میں سوار ہوئے اور تھانے میں پہنچ گئے۔ اس وقت تک شام ہونے والی تھی۔ آسمان پر بادل بدستور موجود تھے۔ راستے میں رانا صاحب ہم سے ہمارے علاقے کے سیاستدانوں کے بارے میں سادہ سادہ سوالات کر رہے تھے۔ میں نے ان کو بتایا کہ ہمارے علاقے کے موجودہ اور سابقہ ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی دونوں چوٹی کے سیاستدان ہی چودھری کے انتہائی قریبی مانے جاتے تھے۔ میری یہ بات سن کر بھی رانا صاحب معنی خیز انداز میں مسکرائے تھے، جبکہ ہم ان کی مسکراہٹ کو کوئی بھی معنی نہ پہنچا سکے۔ تھانے کے سامنے گاڑی کھڑی کر کے گاڑی سے اتر کر ہم عمارت کی طرف چل دیے۔ سیکیورٹی پر مامور پولیس والا ہمارے علاقے کا ہی ایک آدمی تھا، چنانچہ ہمیں آسانی سے داخلے کی اجازت مل گئی۔ رانا صاحب نے مجھے گاڑی میں ہی سمجھا دیا تھا کہ تھانے میں ہمیں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ہمیں تھانے کے ایس ایچ او کے کمرے تک رسائی مل گئی۔ ایس ایچ او ملک مظہر اقبال نام کا ایک بھاری بھرکم آدمی تھا، جس کی عمر کم از کم 40 سال تھی۔ اس کی جسامت دیکھ کر ایک بار تو اچھے خاصے آدمی کی ہنسی نکل جاتی تھی، اور اگر کوئی بندہ اسے اوپری دھاڑ سے ننگا دیکھ لیتا تو وہ تو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتا۔ خود میں بھی اسے ایک بار قمیض کے بغیر دیکھ چکا تھا، لیکن اس وقت چونکہ ہم ایک انتہائی سیریس معاملے میں تھانے کے اندر موجود تھے اور ہمارے ساتھ رانا صاحب بھی موجود تھے، لہٰذا میں اور اکرم دونوں نے ہی اپنی مسکراہٹ پر مکمل قابو پائے رکھا۔ ایس ایچ او کے لیے ہمارے دل سے نکلنے والی گالیاں بھی ہم اپنے دل میں ہی دفن کر رہے تھے۔
میں نے ایس ایچ او سے رانا صاحب کا شہر کے ایک معزز بزنس مین کے طور پر تعارف کروایا تو اس نے ان کا جائزہ لینے کے انداز میں سرسری سا ان کی طرف دیکھا اور اپنی نظروں کا زاویہ دوبارہ میری طرف گھماتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولا، بولیں میں آپ لوگوں کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ رانا صاحب نے گلا کھنگار کر بات کا آغاز کیا، دیکھیے ملک صاحب، گزارش صرف اتنی ہے کہ آپ نے میرے ایک عزیز کو تھانے میں بلا وجہ بند کر دیا ہے، اسی وجہ سے مجھے خود آپ کے تھانے میں چل کر آنا پڑا ہے۔ میرے عزیز کے بارے میں آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے عزیز کو فوراً رہا کر دیں۔ ایسے جو رانا صاحب کی بات سننے کے دوران بھاری بھاری ہم تینوں کو گھورتا رہا، ان کی بات پوری ہونے کے بعد بولا، آپ کے کس عزیز کو ہم نے بند کر دیا ہے جی؟ آپ تو شہر میں رہتے ہیں، پھر آپ کے عزیز کو ہم اس تھانے میں کس طرح سے بند کر سکتے ہیں؟ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، ذرا آپ نے اس عزیز کا نام بتانا پسند فرمائیں گے جو بقول آپ کے اس وقت ہمارے تھانے میں بند ہے، اور کس جرم کے الزام میں بند ہے؟ رانا صاحب مسکرائے اور بولے، انسپیکٹر صاحب، میرا عزیز آپ کے تھانے میں اس لیے بند ہے کہ وہ آپ کے پاس والے گاؤں میں ہی رہتا ہے، اور وہ گاؤں آپ کے تھانے کی رینج میں آتا ہے، اور جہاں تک میرے عزیز کے نام کا سوال ہے تو اس کا نام ہے علی خان، جسے آپ لوگوں نے چوری کے جھوٹے الزام کے تحت اپنی حوالات میں 2-3 روز سے بند کر رکھا ہے۔ علی کا نام تھا یا کہ ایٹم بم کا دھماکہ جو رانا صاحب نے ایک دم سے انسپیکٹر کے کانوں میں کر دیا تھا۔ ایسے یوں اچھلا جیسے اس کی کرسی کے نیچے سے اسے 440 کا کرنٹ لگ گیا ہو۔ دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پر درشتی اوند کر آئی اور وہ از حد رعونت بھرے لہجے میں رانا صاحب سے مخاطب ہوا، ساتھ ہی اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے محکمانہ ڈنڈے کا رخ بھی رانا صاحب کی طرف کر دیا۔ اے مسٹر رانا، جو بھی نام ہے تمہارا، اگر اس سے آگے ایک لفظ بھی بولا تو تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا۔ اگر خیریت چاہتے ہو تو 1 منٹ کے اندر اندر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تم لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم لوگ علی کی وکالت کر کے میرے تھانے سے صحیح سلامت واپس چلے گئے ہو۔ انسپیکٹر کی بات سن کر رانا صاحب کے چہرے کی کیفیت ایک دم سے بدلی۔ ناول کا اگلا پارٹ بہت جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔